السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہے ایک ڈراؤنی، دلچسپ اور ایمان افروز کہانی، شیطان کی نانی۔ ایک دن عبداللہ اور اس کی بہن فاطمہ جنگل میں پھل تلاش کرنے نکلے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، درخت سوکھے ہوئے تھے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فاطمہ بولی، بھائی یہ جنگل کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو فاطمہ، سب خیر ہوگا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا گھر نظر آیا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے ایک میٹھی لیکن عجیب آواز آئی، آؤ بچوں، گرم گرم حلوہ کھاؤ، نانی اماں کا پیار۔ اندر ایک بڈھی عورت بیٹھی تھی جس نے انہیں میٹھا حلوہ دیا۔ فاطمہ نے جیسے ہی لقمہ کھایا وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ عبداللہ چکھا، فاطمہ آنکھیں کھولو۔ بڈھی عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ ہنس کر بولی، اب تم بھی میرے ہو چکے ہو، میں ہوں شیطان کی نانی۔ عبداللہ فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، لیکن زبان پر اللہ کا نام۔ اسی دوران اسے راستے میں ایک خوبصورت ہرن ملتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی اور باتوں میں سکون ہوتا ہے۔ ہرن کہتا ہے، عبداللہ ڈارو مت، وہ عورت عام نانی نہیں، وہ شیطان کی نانی ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے تمہیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک نورانی پھول ڈھونڈنا ہوگا۔ عبداللہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ ہرن مسکرا کر کہتا ہے، میں صرف ایک رہنما ہوں، لیکن اصل میں ہوں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ عبداللہ جنگل کی اندھیری گہرائیوں میں جاتا ہے۔ آخر کار اسے ایک چمکتا ہوا سفید پھول ملتا ہے جس سے خوشبو نہیں بلکہ نور نکل رہا ہوتا ہے۔ فرشتے کی آواز آتی ہے، اس پھول کا ایک پتا لے جاؤ اور اسے فاطمہ کے منہ میں رکھ دو۔ عبداللہ واپس آتا ہے، فاطمہ ابھی تک بے ہوش ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے پھول کا پتا اس کے منہ میں رکھتا ہے۔ چاند لمحے بعد فاطمہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عبداللہ جلدی سے بلند آواز میں پارتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ شیطان کی نانی چیختی ہے، اس کا چہرہ جلنے لگتا ہے، جسم سے دھواں نکلتا ہے، اور وہ چلاتی ہے، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کی طاقت نے مجھے جلا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئے میں تبدیل ہو کر غائب ہو جاتی ہے۔ فاطمہ حیرت سے بولتی ہے، بھائی یہ سب کیا تھا؟ عبداللہ مسکرا کر کہتا ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ قرآن کی طاقت، دعا اور ایمان سے ہم ہر شیطانی فریب کو ہرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کسی انجان کی میٹھی باتوں میں نہ آئے اور ہمیشہ قرآن سے مدد مانگے، کیونکہ شیطان ہر روپ میں آتا ہے۔ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے